حرام پیسے سے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ زندگی میں 171 حج کر لیں، لیکن اگر وہ پیسہ آپ کا حلال نہیں ہے، غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے، تو آپ کا وہ حج، آپ کا سفر کرنا وہ سب بیکار جائے گا، بیکار جائے گا. بھائی کی زمین قبضہ کر لیا ہے، بیٹی کا حق مارے ہوئے ہیں، بہن کا حق مار لیے، خاندان میں کمزور کا حق دبا لیے، زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، کسی کے دکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور چلے گئے حج کرنے سب حاجی بننے کے لیے. تو اللہ کو ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا ایک بہت ہی بڑا رکن حج کی ادائیگی ہوگی، جس کے لیے دنیا کی ہر چہار جانب سے مسلمان مرد عورت جوق در جوق مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں. اور یہ موسم حج تقریباً شروع ہو چکا ہے. اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے، جن لوگوں کو وسعت اور استطاعت سے نوازا ہے، وہ لوگ حج کے لیے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی روانہ ہو چکے ہیں. کچھ راستے میں ہوں گے، کچھ انشاءاللہ آئندہ سفر کریں گے. میرے بھائی، حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام جن 5 اہم ارکان پہ قائم ہے، ان میں سے 5واں اہم رکن کیا؟ وہ حج ہے. اور جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے مسلمان کے اوپر، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے حج کرنا بھی صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے. اس کی فرضیت میں ذرہ برابر بھی دیگر ارکان کی فرضیت سے کوئی کمی اور نقص نہیں ہے. اور جس طریقے سے اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے نماز کا انکار کیا، نماز کا استہزاء کیا، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اسی طریقے سے رمضان کے روزے کا انکار کر دیا، تو اس کے اسلام سے نکلنے میں، کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے حج کا انکار کیا، حج کی فرضیت کا، حج کے رکنیت کا انکار کیا، اور اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا، تو اس کے بھی کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں آپ کو دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے لوگوں پہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے. ان لوگوں پہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے مکہ جانے کی، اللہ نے ان کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص اس بات کا انکار کر دے، حج کی رکنیت کا، حج کی فرضیت کا، حج کی مشروعیت کا انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک جان لو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، اور حج نہ کرنے والے، حج سے بھاگنے والے عمل کو کفر سے تعبیر کیا ہے، کفر سے موسوم کیا ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی کتنی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے.
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اس کے بغیر کوئی مسلمان، کوئی انسان اسلام کے اندر آ نہیں سکتا ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، پہلی چیز. دوسری چیز ہے جب اس کی گواہی دے دیتا ہے تو اس کا دوسرا جو عمل اس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا. اور تیسری چیز ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ دینا. اور 5ویں چیز اللہ نبی نے فرمایا وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے. اور اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو پھر وہ بنیاد کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بنیاد ناقص کہلاتی ہے، مکمل نہیں کہلاتی ہے. تو اسلام کو بھی ایک عمارت سے تعبیر کیا ہے، مثال دیا اللہ نبی نے عمارت سے، مکان سے. کہ جیسے کوئی مکان ہو، اس کے اندر 5 کھمبے ہوں، 5 ستون ہو جس پہ وہ عمارت ٹکی ہوئی ہو. اسی طریقے سے اسلام بھی ان 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے. اور ان 5 چیزوں کو کرنا مسلمان کے لیے کیا ضروری اور فرض ہے. اور انہی میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ حج ہے. تو اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، طاقت دیا ہے، ان کے لیے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. زندگی میں ایک بار، بار بار نہیں، فرض ایک بار ہے، باقی جو کرے گا وہ نفل ہوگا. تو میرے بھائی یہ حج کرنا یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے فریضے کو ادا کر دے، انجام دے لے. اور اگر کسی نے انجام نہیں دیا، طاقت ہے، پہنچ سکتا ہے، خانہ کعبہ تک جا سکتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو گویا وہ اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار کر رہا ہے، اسلام کے ایک اہم رکن کا منکر ہے وہ. اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا، ان کی گرفت کرے گا، ان کا مواخذہ کرے گا. تو میرے بھائی یہ موسم حج ہے. اور یہ حج کہ چند شرائط ہے، کن لوگوں پہ حج ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے حج کرنے کے لیے کہ آدمی مسلمان ہو. یہ حج مسلمان پہ فرض ہے، غیر مسلم پہ فرض نہیں ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، بالغ ہو چکا ہو، نابالغ پہ حج فرض نہیں ہے. تیسری چیز ہے وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، عقل اس کی سلامت ہو، پاگل، دیوانہ، مجنوں ایسا انسان نہ ہو، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، ان پہ حج نہیں ہے. پاگل پہ کوئی بھی عبادت کا مکلف نہیں ہے وہ. اور چوتھی شرط ہے کہ ان کے پاس استطاعت ہو، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہو، حیثیت ہو. استطاعت کے سلسلے میں علماء نے کئی باتیں بیان کی ہے. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کے واپس آ سکتا ہو. اتنا ان کے پاس مال ہو، دولت ہو، بنیادی ضروریات سے زیادہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہے ان کو پوری کرنے کے بعد ان کے پاس زائد اتنا مال ہو کہ خانہ کعبہ کو جا کے آ سکتا ہے وہ. اور ساتھ ہی ساتھ استطاعت میں ایک چیز اور یہ شرط ہے کہ وہ تندرست ہو، بیمار، کمزور، ضعیف بالکل نہ ہو، بیمار نہ ہو کہ پہنچ نہ سکتا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ راستہ مامون ہو، جانے آنے میں حالات اچھے ہوں، سازگار ہوں،
راستے میں کہیں پہ رہزنی کا، کسی اور چیز کا، جان کا خطرہ نہ ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے، اگر عورت حج کرنا چاہتی ہے ان کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم جائے، اکیلی تنہا کوئی عورت حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں حج کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ حج اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ حج کرنے سے آدمی یہ جو سمجھتا ہے کہ حج کریں گے، آج کل تو بہت مہنگا حج ہو گیا ہے، کرائے بہت بڑھ گئے، اخراجات کافی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور بہت سے لوگ یہی ہیلا بہانہ کر کے وہ حج کو نہیں جاتے ہیں، حج کو نہیں جاتے ہیں، اور حج سے کیا وہ دور بھاگتے ہیں تاکہ مال اس کا خرچ نہ ہو، مال اس کا بچا رہے۔ تو میرے بھائی ایسا کرنا یہ کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک ایسے مسلمان کو جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، حیثیت سے نوازا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں فراخی دی ہے، کشادگی دی ہے، اس کے باوجود ایسا مسلمان کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو طاقت دیا، مال دیا اور حج نہیں کیا، حج نہیں کیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ یعنی جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، روپے ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے، اسلام کے اس اہم فریضے کو ادا نہیں کر رہا، انجام نہیں دے رہا ہے، تو ایسے بندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہمیں ایسے بندے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کس طریقے پہ مر رہا ہے، یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے، کرسچن ہو کے مرتا ہے، اس کا خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو میرے بھائی حج کرنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس کو اللہ طاقت دی ہے وہ پہلی فرصت میں حج کرے، بڑھاپے کے انتظار نہ کرے کہ بوڑھے ہوں گے، جیسے آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر یہ مزاج بنا ہوا، ہندوستان پاکستان کے اندر، کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تب حج کرنے جاتا ہے۔ نہیں، حج ایک اہم رکن ہے، اور حج ایک ایسا عمل ہے جو مالی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ آپ کو وہاں پہ محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ اگر بہتر ہے کہ آدمی جوانی میں جائے تاکہ حج کے ایام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے، وہاں پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، جو عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اور بڑھاپے میں آدمی جاتے ہیں لاغر کمزور میں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی رش ہوتی ہے کہ ان کا نکلنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے ضعیف کمزور لوگ تو طواف کے اندر ہی طواف میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، نہ سعی کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، تو ان کا صرف جانا اور آنا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوانی میں عبادت کرے، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ آدمی حالت جوانی میں بھرپور جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، توانائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی حج کیا کہتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ نے جس کو طاقت دیا ہے جوانی میں حج کرنا چاہیے، بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے، حج کرنے والے کے لیے اللہ اس کے رسول نے کیا اعلان کیا، کیا خوشخبری سنائی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جہاد کے بعد، ایمان لانے کے بعد اور جہاد کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو حج کرنا ہے۔ اللہ نبی کی ارشاد ہے، اللہ نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ سوال کیا گیا ای العمل افضل، اے اللہ نبی ایمان لانے کے بعد جہاد کرنے کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک، سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج مبرور، حج مبرور کرنا، یعنی وہ حج جو اللہ قبول کر لے، وہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے بھائی یہ حج یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور جہاں یہ حج آپ کے لیے بہت ہی دنیا اور خیرت کی بھلائی سمیٹ کے لاتا ہے، اس کے اندر اللہ نے بے شمار بھلائیاں رکھی ہیں، اس لیے آدمی کو حج سے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، حج کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا، جو حج کرنے جاتے ہیں مکہ، مسلمان مرد عورت، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مکہ کے اندر اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور اللہ نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. موسم حج میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے اپنے گھر بلایا تو ان لوگوں نے اللہ کی اس پکار کو لبیک کہا، اللہ کی دعا کو، اللہ کی پکار کو قبول کر لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اللہ ان کو اپنی توفیق سے نوازتا ہے، اللہ ان کو اپنے یہاں بلاتا ہے. تو اللہ ان کو بلایا ہے اور اس بلانے کو ان لوگوں نے قبول کیا. وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اور جب یہ لوگ مکہ جاتے ہیں اور موسم حج میں اللہ سے جو بھی سوال کرتے ہیں یہ لوگ حجاج کرام، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اللہ سے جو بھی سوال کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، فَآتَاهُمْ، اللہ انہیں ان چیزوں سے نوازتا دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت اس حج کی ہے. آپ جو بھی حلال دعا مانگیں گے، جائز دعا مانگیں گے، گناہوں کی بخشش چاہیں گے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، خواہشات، نیک تمنا ہیں، جائز خواہشات ہیں، اگر آپ وہاں پہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے خانہ کعبہ کے سائے میں آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، مسجد حرام کے اندر، حرم کے حدود حرم میں بیٹھ کر کے اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، جو بھی سوال کریں گے اللہ نبی فرماتے ہیں فآتاہم، اللہ اسے انہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی حج کرنے کی، اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اللہ نبی نے فرمایا کہ حج کرنے سے آدمی کی غربت ختم ہو جاتی ہے، غریبی مٹ جاتی ہے. ہاں الٹا، آج ہم الٹا سوچتے ہیں کہ حج کرنے جائیں گے، آج کل تو بہت مہنگا حج ہو گیا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، اتنے پیسے سے ہم دکان ڈال لیں گے، زمین خرید لیں گے، 2-3 بیگھہ زمین آ جائے گی، شہر میں 2-3 کٹھا زمین لے لیں گے، کون حج کرنے جائے گا؟ میرے بھائی ایسا سوچنا یہ اسلام مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، یہ عقیدے کی منافی چیز ہے. اللہ نبی کیا فرماتے ہیں کہ حج کرو گے، عمرہ کرو گے، اللہ ان کے ذریعے سے تمہاری غربت کو، تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری پریشانی کو ختم کر دے گا، اور تمہارے مال میں، کاروبار میں، دولت میں، بزنس میں، دکان میں، گھر میں برکت دے گا. یہ اللہ نبی کی حدیث ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ لوگوں حج عمرہ ایک کے بعد دیگرے کرتے رہو، لگاتار کرتے رہو حج عمرہ، کیونکہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ یہ انسانوں سے، حج کرنے والوں سے، ان کے غریبی کو، ان کے فقر کو، ان کی محتاجی کو اور ان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. یہ حج کرنا انسان سے کے اندر سے غریبی کو، ان کی فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو کیا کرتا ہے؟ یہ حج دور کر دیتا ہے. کس طریقے سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. کیسے؟ اللہ نبی نے مثال دے کے سمجھایا، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو بھٹی کی آگ اس لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. جس طریقے سے بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے، بھٹی کی جو آگ ہوتی ہے وہ اس لوہے کے اندر کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اور لوہا بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی حج کرنے جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، اور وہاں پہ جا کے حج کے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بالکل پاک کو صاف کر دیتا ہے، پاک کو صاف کر دیتا ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے، اللہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے حج کیا، دوران حج کوئی گناہ کام انجام نہیں دیا، کوئی برائی نہیں کی، اور صرف حج کے اعمال کو انجام دیتا رہا، تو حج سے ایسے لوٹتا ہے رجع کولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے لوٹ کے واپس آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جناح بھی پیدا کیا ہے. جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا نا، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی بچے کے اندر گناہوں کی کوئی تھوڑی سی آمیزش نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ایک حج صحیح طریقے سے اپنے حج کو کرتا ہے، حج کر کے واپس آتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے، تو اس بندے کے گناہوں کو اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسے ابھی اللہ نے ان کے ماں نے ان کو پیدا کیا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، لوگو سنو، جس نے حج کیا اور حج مبرور کیا،
حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کوئی اور چیز نہیں ہے، نہیں اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا معزز عمل ہے یہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک۔ تو میرے بھائی چونکہ حج کے اندر بہت سے ایسے اعمال ہیں، خانہ کعبہ کا طواف آدمی کرتا ہے، صفا مروا کے درمیان سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، عرفات کے اندر جو سب سے بڑا حج اکبر کہا جاتا ہے عرفات کے دن کو، 9ویں تاریخ کو، جس دن تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے پوری دنیا سے آ کر کے آئی میرے دربار میں جمع ہیں، مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھ سے مغفرت چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے تم لوگ گواہ رہو، میں ان تمام بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا بڑا دن ہوتا ہے عرفہ کا دن۔ تو میرے بھائی یہ حج کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا شعار ہے، اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو بھی حج کرنے استطاعت سے نوازا ہے، مال دولت دیا ہے، ان کو ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ حج کے عمل کو جتنا جلدی ہو سکے انجام دینا چاہیے۔ اس لیے موت حیات کا کوئی گارنٹی نہیں کب موت آ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بڑھاپے میں حج کرنے کا رواج ہے، بوڑھے میں حج کرنے جائیں گے، جوانی میں نہیں جائیں گے، تو نہیں میرے بھائی جوانی میں حج کرنے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے چند باتوں کا کیا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت عمل ہے، بڑی عبادت ہے، تو عبادت کو انجام دینے کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی چیز یہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے آپ کریں گے۔ تو حج بھی چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو جب آدمی حج کرنے جائے اپنی نیت کو، اپنے دل کو بالکل خالص کر لینی چاہیے کہ ہم یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، نام نامی کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے اور حاجی کے لقب سے ہمیں پکاریں گے، ہماری شہرت ہوگی، ہماری نیک نامی ہوگی، ہمارا چرچا ہوگا، ہماری عزت بڑھے گی، ہمارا مرتبہ بڑھے گا، سماج کے اندر ہمارا نام ہوگا، یہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریا نمود سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہوتا نا حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور عبادت میں نہیں بولنا چاہیے معذرت، لیکن آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ عبادت میں ٹائم کم لگاتے ہیں اور یہاں کا فوٹو، عمرہ کا فوٹو، حج کا فوٹو، ادھر کا فوٹو، ادھر کا ویڈیو بنا کے ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دیا، اتنا بڑا موقع دیا ہے، آپ للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیا ہے، حج کرنا تمام مسلمان پہ فرض نہیں ہے، انہی مسلمان پہ جو مالدار مسلمان ہیں جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کے پر فرض ہے، تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانا ہے اور اپنے اعمال حج کو، ایام حج کو مکمل طور پہ اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ دوسری چیز یہ ہے حج کرنے کے لیے کہ جس پیسے سے آپ حج کرنے جا رہے ہیں وہ حلال پیسہ ہونا چاہیے، حلال روپے ہونا چاہیے۔ حرام پیسے سے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ زندگی میں 171 حج کر لیں، لیکن اگر وہ پیسہ آپ کا حلال نہیں ہے، غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے، تو آپ کا وہ حج، آپ کا سفر کرنا وہ سب بیکار جائے گا، بیکار جائے گا۔ بھائی کی زمین قبضہ کر لیا ہے، بیٹی کا حق مارے ہوئے ہیں، بہن کا حق مار لیے، خاندان میں کمزور کا حق دبا لیے، زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، کسی کے دکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور چلے گئے حج کرنے سب حاجی بننے کے لیے۔ تو اللہ کو ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے، حلال روزی کما کے جائیں اپنے خون پسینے سے، اس میں کسی کا حق نہ ہو، کسی کے پہ ظلم کیا ہوا نہ ہو، کسی کا زمین جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا پیسہ نہ ہو، حلال پیسے سے حج کرنا ہے، تبھی آپ کا حج کیا ہوگا، قبول ہوگا۔ اور یہ جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ حج کرنے والا معاف کر دیتا ہے، ایسا کرتا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے۔ تو میرے بھائی حج کے اندر حلال روزی سے حج کرنا ضروری ہے، حرام روزی سے نہیں۔ ساتھ سود کے پیسے سے بھی حج نہیں ہوگا، سود کے پیسے سے بھی، ایسے وہ تمام پیسے جس کے اندر حرام چیز لگی ہوئی ہے، چاہے ان کا کمانے کا طریقہ حرام ہو یا اس کے سود پیسہ ملا ہوا ہو یا کوئی اور بھی پیسہ ہوا ہو، جو حلال پیسہ نہیں ہے اس سے حج آپ کا نہیں ہوگا، نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی
یہ چند باتیں تھی حج کے تعلق سے، چونکہ حج کا مہینہ شروع، لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت سے مسلمان بھائی بہن، ہماری مائیں مکہ مکرمہ جا رہی ہیں، اللہ جن کو توفیق دیا ہے، جن کو وسعت دی ہے، جا رہے ہیں، کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں، کچھ انشاءاللہ پہنچیں گے، ہے نا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے گھر کی زیارت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔